اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مومنین گرامی قدر، السلام علیکم یا اہل مدد۔ گلفام حیدر باقر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان 512 کے ذریعے آپ سے رابطے میں ہے۔ آج جن دو شخصیات کا تذکرہ میں سلسلہ وار شروع کر رہا ہوں، ان میں سے ایک شخصیت کا نام سید میر ببر علی رضوی انیس اللہ مقامہ، جنہیں زمانے نے خدائے سخن کہا، اور دوسری شخصیت مرزا سلامت علی تخلص دبیر، جنہیں زمانے نے رب الکلام کہا۔ اردو ادب کے آغاز سے لے کر لمحہ موجود تک، اور لمحہ موجود سے لے کر اگلی پتہ نہیں کتنی صدیوں تک، اردو ادب مرثیہ نگاری مدحت آل محمد ممنون اور احسان مند رہے گی ان دو ہستیوں، دو شخصیات کی۔ صدیوں کے بعد ایسی شخصیات معرض وجود میں، عدم سے وجود میں آتی ہیں۔ ابتدا ہی میں عرض کر دوں، ذاتی طور پہ، علمی طور پہ، شعری اعتبار سے میری حیثیت نہیں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں سرکار انیس اور مرزا دبیر صاحب اللہ مقامہ کے فن، ہنر اور ان کے کمال کے بارے میں کوئی تبصرہ، تنقید یا اپنی طرف سے کوئی نقاد بن کے ان پہ گفتگو کروں۔ میرا مقصد اور مطمع نظر صرف اور صرف یہ ہے، اپنا دلی خراج عقیدت ریکارڈ کرنا، پیش کرنا ان کی بارگاہ میں، بطور طالب علم، بطور ذاکر، بطور شاعر، بطور خطیب، کہ ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں مجالس میں، تو ذہن و ضمیر ان کے بارے میں آسان مند ہے۔ آج ایک سلطان کا تذکرہ کریں گے، اور آگے چل کے کل یا پرسوں ایک دن کے بعد پھر دوسری ہستی کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ نام سید ببر علی رضوی تخلص انیس ہوا۔ پہلے حزی تخلص کرتے تھے، جب بچپن میں غزل وغیرہ کہتے تو حزی تخلص کرتے جناب انیس۔ تو آگے چل کے جب انہیں شاگرد کیا گیا شیخ ناسخ صاحب کا مرثیہ نگاری میں، تو ان کے والد گرامی جناب میر مستحسن خلیق صاحب، وہ بھی مرثیہ نگاری میں بہت قداور شخصیت ہیں، انہوں نے پھر غزل گوئی اور مجاز کی شاعری سے منع کیا۔ تمام جو غزلیں تھیں میر صاحب کی وہ تلف کروائیں، اور شیخ ناسخ صاحب کے پاس بھی انہیں شاگردی کے طور پہ بھیجا تھوڑے عرصے کے لیے سرکار انیس اللہ مقامہ کو۔ انہوں نے پھر حزی سے تخلص بدل کے انیس رکھ دیا۔ تو پہلے استاد سرکار انیس اللہ مقامہ کے وہ ان کے والد میر مستحسن خلیق۔ اسی وجہ سے سرکار انیس کا وہ مشہور و معروف شعر آپ کو یاد ہی ہوگا، زبان ضد عام ہے، کہ ایک عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، تیسری پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ والدہ کا نام ہینگا بیگم تھا۔ ولادت ہندوستان کے علاقے گلاب جاڑی میں فیض آباد نامی شہر میں ہوئی 1803 عیسوی میں ولادت ہے جناب میر انیس صاحب کی۔ وہاں سے جب پڑھنا شروع کیا، مجالس میں معروف ہوئے، تو مسلسل آنا جانا لگا رہا تھا لکھنؤ میں، کیونکہ لکھنؤ اس علاقے کا اس زمانے میں علم و ادب اور رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے علم و عرفان کا مرکز تھا لکھنؤ، تو وہاں آنا جانا مسلسل رہا۔ پھر اس کے بعد 1844 میں جب امجد علی شاہ حاکم ہوئے ریاست اودھ کے، تو مستقل طور پہ سرکار انیس وہاں جا کے قیام پذیر ہو گئے، رہائش پذیر رہے، اور پھر آخر وقت تک، اپنی وفات تک سرکار انیس اللہ مقامہ یہی رہے لکھنؤ میں، اور ان کا مرکز بھی لکھنؤ میں ہے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں، میر انیس سرکار کی شخصیت کے بارے میں آپ کو عرض کروں، جو میں نے مطالعہ کیا ان کی شخصیت کا، آپ یقین جانیں اتنی باروب، اتنی وجاہت کی شخصیت کہ بڑے بڑے نواب، راجے، مہاراجے جن کے پاس مجالس پڑھنے کو جاتے تھے، وہ بھی میر صاحب کے سامنے بات کرتے ہوئے جھجکتے تھے، روب، دبدبا، اور اس زمانے میں اپنے زمانے کے مہنگے ترین ذاکر اور خطیب تھے۔ ان کا پروٹوکول اس زمانے میں بہت تھا۔ تو مجالس کے سلسلے میں جب جایا کرتے تھے مختلف ہندوستان بھر کے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کے ہاں، ان کے گھروں میں، ان کے محلوں میں، امام بارگاہوں میں مجالس پڑھنے کے لیے جاتے، اور وہاں
جا کے مجالس پڑھنے اور آنے جانے کے جو واقعات ہیں اگر صرف وہی بیان کر دیے جائیں تو اس کے لیے بھی الگ سے ایک ویڈیو چاہیے۔ مجھے یاد ایک دفعہ کہیں جگہ مجلس پہ گئے تو عشر محرم سے 2 دن پہلے وہاں پہنچے اور بخار آ گیا، طبیعت ناساز ہوئی۔ یکم محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ اب بانی بہت بڑا راجا تھا مسلمان، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جا کے کہے میر صاحب چاند نظر آ گیا تو آج یکم محرم ہے، مجلس شروع کریں۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ان کے مزاج کی وجہ سے۔ تو یکم محرم عصر کے بعد مغرب سے پہلے طبیعت میں افاقہ ہوا تو خود ہی تیار ہو کے پیغام بھیجا کہ اب ہماری صحت بہتر ہے، ہم مجلس پڑھیں گے۔ اس طرح کا ان کا مزاج تھا سرکار انیس صلی اللہ مقامہ کا۔ ان کے مجالس پڑھنے کے بارے میں مختلف جو راویان ہیں جنہوں نے آنکھوں دیکھا احوال بیان کیا ہے، وہ بھی حیرت انگیز قسم کے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زینے والے ممبر پہ بیٹھ کے سامنے دیوان رکھ کے سرکار انیس پڑھا کرتے تھے۔ فضائل میں بے تحاشا، جب تک وہ فضائل کے بند پڑھتے نظم میں، بے تحاشا داد ہوتی، اور جب مصائب پہ آتے آخر میں اس نظم کے جس عنوان پہ بھی پڑھ رہے ہوتے، جب مصائب کے آخر حصے میں آتے اتنا گریہ ہوتا کہ لوگ رو رو کے غش کر جاتے، اور سرکار انیس بے ہوش مومنین کے اوپر سے قدم رکھتے ہوئے جاتے تھے۔ یہ تھا سرکار انیس کا وہ مقام، کا روب، کا دبدبہ۔ وہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے خطیب، اتنے بڑے ذاکر تھے۔ اچھا، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ان کے مشاغل کیا تھے سرکار انیس کے؟ کبوتر پالنے کا شوق تھا سرکار کو، گھر میں کبوتر رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح نہیں جیسے ہمارے زمانے میں یہ کبوتر باز ہوتے ہیں خدا نخواستہ، نہیں، گھر میں کبوتر پالنے کا شوق تھا۔ جیسے معصومین نے فرمایا کہ کبوتر گھر میں پالنے والے پرندوں میں سے بہتر ہے۔ اچھی اچھی چھڑیاں جمع کرنے کا شوق تھا جن کے سہارے وہ چلتے تھے۔ حقہ پیتے تھے، اور فیض آباد کا تمباکو، اپنے پچھلے آبائی شہر کا فیض آباد کا کڑوا تمباکو ان کا پسندیدہ تھا، وہاں سے منگوا لیا کرتے تھے سرکار انیس علی المقام۔ گھڑ سواری کا شوق تھا، گھڑ سواری کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ ان کے رزمیہ بند ملاحظہ کرتے ہیں، جب نظم وہ میدان کارزار کا حوال بیان کرتے ہیں تو سپاہی کا سوار ہونا، اوپر بیٹھنا، تلوار پکڑنا، گھوڑے کو مہمیز کرنا، ان کی نظم کے اندر، ان کے کلام کے اندر آپ کو رزمیہ سارے اسرار و رموز، سپاہی کیسے لڑتا ہے، کیسے گرتا ہے، وہ سارے آپ کو اس کے اندر نظر آ جاتے رہیں گے۔ کھانے پینے میں آم بہت شوق سے کھاتے تھے، اور بنارس کا لنگڑا آم سرکار انیس صلی اللہ مقامہ کا وہ پسندیدہ ترین پھلوں میں سے ایک پھل تھا۔ عرض کیا جیسے حقہ پیتے تھے بہت شوق سے۔ آخر عمر میں 1874 میں، دسمبر 1874 میں وفات ہوا۔ یہ دسمبر کا، یہ جو 1874 کا سارا سال تھا، یہ تپ دق، جسے آپ جدید مرض میں جگر کی بیماری کہتے ہیں، سارا سال بیمار رہے، سارا سال ہی صاحب فراش رہتے، ملنے والوں کا معمول بھی کم ہو گیا، لوگوں کو ملاقات کے لیے منع کرتے تھے کہ ایک خاص وقت میں، ایک دن کے خاص وقت میں ملاقاتی کے لیے آتے تھے، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ اس سال میں ختم ہو گیا۔ جگر کی بیماری کے سبب 10 دسمبر 1874 کو، 1803 سرکار کی ولادت کا سال ہے، 1874 10 دسمبر کو اس دنیا فانی سے سرکار انیس خدائے سخن اور اللہ مقامہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ اسی عہد کی شخصیت سرکار مرزا سلامت علی دبیر، یہ ہم عصر شاعر تھے، ایک کو زمانے نے خدائے سخن کرا، ایک کو رب الکلام کہا۔ اطلاع پہنچی کہ سرکار انیس پوچھ کر گئے ہیں، روتے ہوئے سر سے امامہ اور پگڑی اتار کے مرزا سلامت علی دبیر رب الکلام، مرزا صاحب میر انیس علی اللہ مقامہ کی جست خاکی کی پائنتی کی طرف آ کے کھڑے ہو گئے، اور خوبصورت لفظوں میں خراج عقیدت پیش کیا، اور کہا آج فن شاعری، مرثیہ نگاری اور مدحت محمد و آل محمد کا عظیم سورج غروب ہو گیا۔ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ محمد و آل محمد خدائے سخن سرکار انیس علی اللہ مقامہ کی کاوشوں کوششوں کو قبول فرمائے، ان کے بلندی درجات کی دعا ہم کرتے ہیں، اور مالک قبروں کو روشن فرما ان کی، اور محمد و آل محمد کے قرب میں انہیں جگہ عطا فرما، اور ہمیں ان کے
علم سے، ہمیں ان کے کلام سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم یا علی مدد۔